إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. جب آپ قرآن کریم کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ایک طرف مومنوں کا تذکرہ کیا، وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین نے کافروں اور منافقوں کا بھی تذکرہ کیا. اسی طرح جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کا تذکرہ کیا، وہیں جہنم کا بھی تذکرہ کیا. کیونکہ درس کے اندر جہنم کے بارے میں کچھ باتیں آ چکی ہیں، لہذا مناسب معلوم ہو کہ جنت کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کر دی جائے. لیکن یہ باتیں آپ کے سامنے اس معلوم سے کی جائیں گی کہ یہ تفصیل کا مقام نہیں. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ادنیٰ جنتی کا مقام مرتبہ جنت کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ تم تمنا کرو، تمہیں جو مانگنا ہے تم مانگو، تمہاری جو خواہشیں ہیں تم اپنی خواہشوں کی تکمیل کر لو. تمنا لہٰذا وہ تمنا کرے گا کہ مجھے بڑا چیز کی ضرورت ہے، مجھے بڑا چیز چاہیے. تمنا اور وہ مزید تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشیں، تمام آرزویں مکمل ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا ہر تمنا کیا تمہیں جو خواہشیں تھیں، تمہاری جو خواہشیں تھیں، کیا تم نے مانگ لی؟ کیا تمہاری خواہشیں مکمل ہو گئی؟ فیقول کو جواب دے گا نعم، ہاں مجھے جو مانگنا تھا میں نے مانگ لیا. فیقول له اللہ رب العالمین کہے گا فإن لك ما تمنيت کہ تم نے جو آرزویں کی ہیں، تمہاری جو خواہشات تھیں وہ تو تمہیں ملیں گی ہی، ومثلہ معہ لیکن اسی کے مثل تمہارے لیے اور بھی اجر ہے. محترم سامعین، اس حدیث کے اندر ادنیٰ جنتی کے مقام مرتبہ کو واضح کیا گیا ہے. اس سے ہم اعلیٰ جنتی کے مقام مرتبہ کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادنیٰ جنتی کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ جنتی کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. یہ تو جنتی کا مقام مرتبہ ہے. آئیے جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اس کا اندازہ لگاتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہیں کسی کان نے سنا اور نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا خیال ہوا. سامعین، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہمیں ملیں گی وہ نعمتیں کس قدر عظیم ہوگی اور کیا کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں، ہم اس حدیث سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. لہذا اگر ہم جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، اگر ہم اس کو چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی تب میں جنت میں داخل ہوں گا. لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک اعمال نہ کریں اور پھر بھی جنت کی امید رکھیں تو یہ بیجا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اسی صورت میں ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے جبکہ ہم نیک اعمال کریں. اگر ہم نیک اعمال کرنے کے بجائے
گناہوں والا عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یا معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ہم جنت میں داخل ہونے کے بجائے جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم جنت کا حصول چاہتے ہیں، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ